نیوزی لینڈ ایک چھوٹا اور بہت مہذب ملک ہے۔ اس کی آبادی 5 ملین ہے۔ مجموعی طور پر اس میں صرف 57,000 مسلمان موجود ہیں، جن میں پاکستانیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ پورے ملک میں مجموعی طور پر 6,000 پاکستانی رہتے ہیں، جبکہ ملک میں روزگار کی بے شمار مواقع موجود ہیں، مگر پھر بھی ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ نیوزی لینڈ کی آبادی 50 لاکھ کی ہے اور حیران کن طور پر نیوزی لینڈ میں 50 ملین بھیڑیں بھی ہیں، یعنی نیوزی لینڈ میں ہر شخص کے پاس کم از کم 10 بھیڑیں دستیاب ہیں۔ یہاں کی سرکاری زبان انگریزی ہے اور اشاروں کی زبان بھی یہاں کی قومی زبان ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی اور دوسرا ملک ہو جس کی قومی زبان اشاروں کی زبان ہو۔ جبکہ نیوزی لینڈ ڈالر پاکستانی 180 روپے نقد کے برابر ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں تنخواہ کی شرح بھی اچھی ہے۔ نیوزی لینڈ کے پاس ویزوں کی تقریباً 31 کیٹیگری موجود ہے، جس کے لیے آپ کو ویب سائٹ کی ضرورت ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کی سرکاری امیگریشن ویب سائٹ ہے۔ آپ کو وہاں تمام ویزے کی معلومات مل جائیں گی، جس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ جبکہ آپ کی آسانی کے لیے ہم بھی کچھ اہم ویزا پروسیس بتائیں گے۔ نیوزی لینڈ میں ایک بہت ہی دلچسپ ویزا ہے جسے گلوبل امپیکٹ ویزا کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کاروبار میں اچھا کام کیا ہے تو آپ گلوبل امپیکٹ ویزا پر جا کر وہاں مستقل طور پر رہ سکتے ہیں۔ اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے آسان حل یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں ایڈمنڈ ہیلری نام کی فیلوشپ ہے، جس کا لنک یہاں دے رہے ہیں۔ آپ اس فیلوشپ کے لیے اپلائی کریں۔ اگر آپ کو یہاں فیلوشپ ملتی ہے تو آپ براہ راست گلوبل امپیکٹ ویزا کے اہل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان میں جتنے بھی پی ایچ ڈی ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ اس ایڈمنڈ فیلوشپ کے لیے درخواست دیں اور وہاں جا کر کاروبار کریں۔ نیوزی لینڈ کا دوسرا دلچسپ ویزا جو دوسرے ممالک میں نہیں پایا جاتا وہ ریٹائرمنٹ کا ویزا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں تو آپ اپنی جیب سے پیسے نکال کر نیوزی لینڈ کے لیے 7.5 لاکھ ڈالر کے برابر کی رقم ادا کریں۔ اس کے لیے آپ کی عمر 60 سے 66 سال ہونی چاہیے، جس کے بعد 7.5 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کر سکیں گی۔ لیکن دوسری جانب دلچسپ قسم یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی وہاں رہتی ہے اور آپ عمدہ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے والدین کو بلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزٹرز ویزا ایک بہت اچھا ورکنگ ہالیڈے ویزا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اور بھارت نے اس پر دستخط نہیں کیے ہوئے۔ چلی، آسٹریلیا، آئرلینڈ، امریکہ، پرتگال، سلوواکیہ، لتھوانیا جیسے چھوٹے ممالک نے ان کے لیے سائن اپ کیا ہوا ہے۔ پاکستان نے نہیں کیا ہوا۔ اگر آپ پاکستان، افغانستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں رہتے ہیں تو اس ویزا کو اپلائی آپ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کسی دوسرے ملک سے ہیں تو آپ ورکنگ ہالیڈے ویزا پر نیوزی لینڈ جا سکتے ہیں۔ یہاں اسٹوڈنٹ ویزا پر جانے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہاں بہت اچھی یونیورسٹیز موجود ہیں۔ بہت سے اسکالرشپ پروگرامز ہیں جن کے لیے آپ کو یہاں کچھ لنکس دیے جا رہے ہیں، اور درخواست ہے کہ آپ برائے مہربانی ان کے لیے درخواست ضرور دائر کریں۔ نیوزی لینڈ جانے کے لیے اگلا ویزا فیملی ری یونین ویزا ہے۔ اگر آپ کا بھائی یا بہن وہاں کام کرتا ہے تو آپ پروسیس پورا کرتے ہوئے نیوزی لینڈ جا سکتے ہیں۔ یہاں کے لیے ایک کمپنی ریلوکیشن ویزا بھی ہے۔ اگر پاکستان میں آپ کی کوئی کمپنی ہے اور آپ پاکستان میں مسائل کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے تو آپ پوری کی پوری کمپنی نیوزی لینڈ لے جا سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ آپ کو پرمٹ ویزا دے دے گا۔ نیوزی لینڈ میں ایک اعلیٰ ہنرمند ویزا بھی ہے جسے ہنرمند ہجرت کا زمرہ کہا جاتا ہے، جسے SMC کہتے ہیں، جس کے لیے آپ کے پاس کل 180 پوائنٹس ہونے چاہیے۔ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے رہے ہیں جہاں جا کر آپ پوائنٹس کا حساب خود لگا سکتے ہیں۔ آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی اہلیت کیا ہے، اس کے مطابق وہ آپ کا کل اسکورنگ سسٹم کرتے ہیں۔ مہارت کی منتقلی میں انہوں نے آپ کو پیشوں کی فہرست بتائی ہوئی ہے۔ آپ زراعت کا کام جانتے ہیں، آپ باغبانی کا کام جانتے ہیں، آپ ٹرک ڈرائیور ہیں، آپ نرس ہیں، آپ فزیوتھراپسٹ ہیں، آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، بینکر ہیں، وکیل ہیں، آپ کمپیوٹر سائنسدان ہیں، یا پھر کسی اور پیشے سے آپ کا تعلق ہے، تو انہوں نے آپ کو ایک فہرست دی ہوئی ہے جہاں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کون سی کیٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے بعد آپ کو ریاست کا رہائشی ویزا ملتا ہے۔ آپ کے پاس نیوزی لینڈ جانے کے سب سے آسان طریقے 3 ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ طالب علم ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ ویزا پر جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں تو آپ رشتہ داروں سے مدد حاصل کرتے ہوئے نیوزی لینڈ جا سکتے ہیں۔ تیسری کو AEW کہا جاتا ہے، جس کا مطلب منظور شدہ کام کی اجازت ہے۔ کچھ تسلیم شدہ کمپنیاں اور پیشے ہیں، اگر آپ ان کے ذریعے درخواست دیتے ہیں اور آپ کو وہاں نوکری مل جاتی ہے تو حکومت خود ہی آپ کے ویزے کے عمل کو پورا کر دے گی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی عوام مسلمانوں کی خاص ہمدرد ہے، جس کی مثال ماضی سے ملتی ہے کہ کیسے ایک واقعہ ہونے کے بعد پوری قوم نے یکجا ہو کر مسلمانوں کی حفاظت کی تھی۔ یہ پرسکون ملک ہے، آپ بھی یہاں جا کر اپنی زندگی پرسکون بنا سکتے ہیں اور ایک بہترین اور کامیاب زندگی کے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔